دادا ٹیچر، نامی گرامی شاگرد، والد صاحب ٹیچر، والدہ ٹیچر، ہمشیرہ ٹیچر، بیک گراؤنڈ یہ ہو خاندان کا، معلم جی جی اور بعد میں اولاد کی ہاتھ میں ہتھیار دیکھیں اور قتل و غارت، یہ ہوا کیا؟ جی بس یہ اچانک یہ زندگی میں آپ آ جاتے ہیں موڑ ایسے، یہ یعنی کہ آپ کو بتایا کہ دیکھیں اس کو کاؤنٹ کریں ہم تو میرے خاندان کا یہ تعلیم میں کوئی 100 سے زیادہ 100 سال سے زیادہ عرصہ بن جاتا ہے، یعنی دادا کی سروس کاؤنٹ کریں، والد کی، والدہ کی، ہمشیرہ، تو 100 سے اوپر چلا جاتا ہے، یعنی اور اتنے عرصے میں کتنے بچیاں بچے ان کے ہاتھوں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہوں گے. تو یہ بس اچانک وہ میرے بھائی کے مرڈر کے بعد 96 میں اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا. اس کے پہلے بالکل نارمل، میں بتایا کہ میں بھی جاب کرتا تھا، تو باقی بھائی چھوٹے جو بابر کا جب یہ پہلا بابر کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، جیل جاتا ہے، تو اس وقت یہ بی کام پارٹ 2 کا یہ اسٹوڈنٹ تھا، بی کام پارٹ 1 اس نے پاس کر لیا ہوتا. تو یہ پہلا اس کے اوپر کوئی پرچہ ہوتا ہے. جی جی جی. آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کے قاتل کون تھے؟ کیا وہ پکڑے گئے؟ جی وہ قاتل پکڑے گئے تھے، اصل میں وہ بائی دا وے ہوا تھا، وہ کوئی دشمنی کا نہیں تھا، اچانک راستے میں کسی اور کا جھگڑا تھا، تو یہ غلط فہمی میں جی ادھر ہی اپنے ایریے میں کسی اور کا کوئی جھگڑا، فائرنگ روڈ کے اوپر نا کسی کی ہو رہی تھی، اچانک وہاں سے گزر رہے تھے تو جیسا راہگیر ہاں جی وہ اس طرح کا ہوا تھا. نہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کہ خاندان میں پھر سلسلہ شروع ہو گیا چیزوں کا. جی وہ جب بابر بھائی سے شروع ہوتا ہے، بابر بھائی سے ہوا جب ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. جی کیا ایف آئی آر تھی؟ ایف آئی آر نور بٹ صاحب جو محمود بھٹی ہمارے عزیز بھی تھے، قریبی تھے، ان کا مرڈر ہوتا ہے، تو اس کے شبہ پھر بابر پر کیا جاتا ہے، اس میں پھر وہ بابر نامزد ہوتا ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر یہ ہمارا دشمنی کا سلسلہ آغاز ہو جاتا ہے. تو کتنی دیر وہ جیل رہتا ہے؟ جیل 2-2.5 سال رہتا ہے. پھر اس جب وہ واپس آتا ہے تو کیا آپ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں یا اس کے کیا خیالات ہوتے ہیں؟ جی جب واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی 1-2 بار قاتلانہ حملے ہوئے. 2007 میں شدید قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں شدید زخمی بھی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. تو اس طرح پھر یہ سلسلہ، یعنی اب چونکہ ہماری صلح بھی ہو چکی ہیں تمام خاندانوں میں آپس میں، اب جتنے جو مسئلے تھے یعنی بابر والا بھی، یہ سارے صلح ہو چکی ہے، تو اس لیے ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں کہ اب اس پہ بات کریں ڈیٹیل سے اس پہ. لیکن اسرار بھائی مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، اگر اب آپ کی ساری صلح ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ساتھ گن والے لوگ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ابھی تو الحمدللہ بالکل کوئی نہیں، ابھی نارمل، بالکل گھر کے باہر اندر کوئی نہیں ہوتے؟ نہ بالکل نہیں، زیرو بالکل. 2-3 لوگ ہیں آزاد بچے بھی اسکول جاتے ہیں، آتے ہیں، کالج، یونیورسٹیاں، کوئی گن مین نہیں کسی قسم کا نہیں. اب میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے آتا ہوں چونکہ میں بھی لاہور کا رہنے والا ہوں. جو بالاج ہے اس کے ساتھ میری تھی اچھی یاد اللہ تھی. جی جی. تو اس سے میں نے ایک دن کہا کہ آپ کو نہیں برا لگتا کہ یار 17-18 لوگ 20 لوگ آپ کے ساتھ جاتے ہیں ہر جگہ پہ؟ تو اس نے کہا جی میں مارا جاؤں گا، جو ایونچولی پھر سچ ثابت ہوا. حالانکہ اس کے ساتھ گارڈ تھے لیکن پھر موت تو پھر جس طرح سے بالکل ایسے. تو یہ آپ لوگوں نے کب فیل کیا کہ یار یہ ہماری تو ہم تو قید ہو گئے، ہم کہیں جائیں گے تو ساتھ میں بندے جائیں گے؟ اور پھر دیکھیں نا آپ نے 2 اپنے بھائی گوا دیے. جی جی. اور وہ ان کا برائٹ کریئر تھا. بابر بھٹ صاحب کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، پیپلز پارٹی میں بھی ادھر ادھر بھی. تو آپ لوگوں نے کب یہ پھر طے کیا کہ بھائی آپ صلح کر لینی ہے، اس میں سے ہم نے نکل آنا ہے، اب ہماری اگلی نسل اس دلدل میں نہیں آئے گی؟ جی دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھرانے کا تعلیم سے ہمارا وہی شوق تھا، بابر بھائی کا بھی وہی شوق تھا. بابر بھائی کے 3 بیٹے ہیں، اس نے 2 بیٹے اپنے ایچیسن میں داخل کروائے اعلیٰ تعلیم کے لیے. آج بھی وہ وہاں سے ایچیسونین ہے، وہاں سے فارغ ہوئے اب یونیورسٹی جا رہے ہیں. تو یہی چیز ہم نے دیکھ کے، یہ تقریباً 2022 کی بات ہے، کچھ دوست، مخلص دوست، کچھ لوگ ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کو بڑھاتے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ مخلص موجود ہیں. کچھ مخلص دوست 3-4 ہمارے پاس آئے کہ یار ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی خاندان میں دشمنی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے. ابھی تک ویسے یہ بے شک قصہ ماضی ہے،
آپ کے خاندان سے اور مخالف جتنی بھی اس دشمنی میں کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہوں گی؟ تقریباً 8-10 جانیں جا چکی ہیں. میرے والد صاحب بھی مرڈر ہوئے, بابر بھائی کا بھی مرڈر ہوا, پھر ایک ہمارا کوئی مہمان سمجھ لیں آئے بیٹھے تھے, وہ اٹیک ہوا, وہ مرڈر ہوا. تو اسی طرح دوسری طرف سے بھی 3-4 جانیں گئیں, دونوں طرف سے 8-10 جانیں گئی, دونوں طرف سے گئی. مگر یہ اتنے بڑے خاندان, درجنوں خاندان اس میں گئے. جی تو مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خاص ایک رحمت ہے کہ کچھ لوگ صلح کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ صلح کا مطلب دشمنیوں میں صلح نہیں لیا جاتا. جی مگر ہم لوگوں نے اپنی اولاد کو دیکھا, اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھا, اور میری ہمیشہ بات یہی رہی ہے کہ جو طاقت قلم کے اندر ہے وہ بندوق میں وہ طاقت نہیں ہے. تو یہی سوچ نہیں, لیکن وہ پھر اس کو درمیان میں جب صلح ہوئی ہوگی جب, تو شک تو رہتا ہی ہے نا. لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ کو نہتے کر رہے ہیں, اس کے بعد ہونا ہے. اور ہم نے پنجاب میں یہ بڑا کلچر ہے, صلح کے بعد اگلوں پہ حملے کرتے ہیں. تو اس کو شور کیسے کیا گیا کہ اب دونوں طرف سے کچھ نہیں ہوگا؟ جی اصل میں جب آپ اپنے دل سے صلح کریں تو میرا خیال لوگ قرآن اٹھا کے بھی مکر جاتے ہیں, لوگ خانہ کعبے جا کے بھی مکر جاتے ہیں. میں یہاں پر آپ کے پاس بیٹھ رہا ہوں, میں سہیل شوکت بٹ صاحب کو فون کروں کہ یہاں پہ جلدی پہنچیں, وہ خالی ہاتھ یہاں پہ آئے گا. میں سبھی بٹ صاحب کو, نور احمد بٹ صاحب کے بیٹے, میں ان کو فون کروں کہ اکیلے جلدی یہاں پہ آؤ, وہ اکیلے یہاں پہ آئیں گے. وہ مجھے کہیں, اسی طرح میرا بھی رسپانس یہی ہو. جب آپ دل سے ختم کریں اور اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب آپ صلح کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو نہ مسجد بیٹھنے کی ضرورت ہے, نہ خانہ کعبے جانے کی. تو دونوں طرف سے دل سے. اور یہ فارمیلٹی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں.